الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي الأمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إلى قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب عاشور ہے اور میں کوشش ہوگی جناب سید الشہداء سے متعلق میں نے سورہ انتخاب کیا سورہ فجر جو سورہ جناب سید الشہداء کا سورہ ہے اور میں نے وعدہ کیا تھا آخر مجلس میں خصائص جناب سید الشہداء کو پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ کیا چیزیں صرف مخصوص ہیں جناب سید الشہداء سے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز خود عزائے سید الشہداء ہے. بہت سی چیزیں ہیں جن کو میں آپ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر میرے مزاج نے اور روحانی نفسیاتی کیفیت نے اجازت دی جسمانی کیفیت نے اجازت دی تو میں انشاءاللہ اس مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسی کیفیت ہے آج جسمانی لحاظ سے روحانی لحاظ سے جو پورے سال کبھی نہیں ہوتی اور آج اگر اسلام باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے باقی ہے. آج اگر دین پہ لوگ کھل کے عمل کرتے ہیں تو جناب سید الشہداء کے صدقے میں عمل کرتے ہیں. آج میں اور آپ یہاں پہ اگر جمع ہیں تو ہمارا کوئی عذاب احسان نہیں بلکہ سید الشہداء کا ہم پہ احسان ہے. کوئی کبھی یہ نہ سمجھے کہ اس نے مجلس کی ماتم کیا اس نے عزاداری کی تو اس نے کوئی دین پہ احسان کر دیا بلکہ یہ خدا کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں حسینی بنایا ہے. اللہ میں جانتا ہوں بہت آپ لوگ پورا دن عزائیں کرتے رہے. میں کل بھی 4 مجالس پڑھ کے آیا تھا آپ کے سامنے اور آج یہ تیسری مجلس ہے. میری بالکل کیفیت مختلف ہے لیکن اگر کوئی چیز ہمت دیتی ہے تو وہ سید الشہداء کی قربانی ہمت دیتی ہے ہر انسان کو کہ وہ جو کچھ پیش کر سکتا ہے وہ پیش کر دے لیکن ایک سید الشہداء کے خون کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. ایک قطرے کا. یہ مبالغہ نہیں ہے یہ خطابت نہیں ہے کہ میں واقعیت پیش کر رہا ہوں حقیقت کو پیش کر رہا ہوں. اللہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جتنے شعراء نے کربلا سے متعلق لکھا ہے
اتنا شاید ہی کسی موضوع پہ لکھا گیا ہو جتنا کربلا سے متعلق لکھا گیا. صاحب الغدیر نے ایک دلیل جو واقع کربلا پہ دی ہے وہ بلکہ واقع غدیر پہ دی ہے، وہ اشعار کی موجودگی ہے کہ اتنے اشعار، اتنے شعراء نے شعر کہا غدیر پہ، اس کا مطلب ہے غدیر ہوا ہوگا، واقعہ غدیر ہوا ہے. اور اتنے سینکڑوں ہزاروں شعراء نے کربلا پہ لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کربلا میں کچھ ہوا ہے. کیا کہنا ہے. اور امام رضا علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ من انشد فینا بیت شعر فلہ الجنہ، جس نے ایک شعر دو مصروں سے مل کے بنتا ہے، دو بیت ایک شعر کہلاتے ہیں، ایک شعر دو بیت ہوتے ہیں. اللہ توجہ ہے نا میرے ساتھ. بسم اللہ بسم اللہ. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک بیت بھی لکھا، ایک شعر کا ایک بیت لکھا ہماری شان میں، تو پھر اس پہ جنت واجب ہو گئی. کیا کہنا. مولا یہ ایک بیت شعر لکھنے پہ جنت واجب ہو گئی کا جو خداوند متعال نے اس کے لیے وعدہ کیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ایک بیت کوئی بہت بڑی قیمت رکھتا تھا، اس کا بیت اتنی قیمت نہیں رکھتا ہوگا، لیکن جس کے لیے لکھا ہے اس کا مقام بہت بلند ہے، اس کا مقام بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے خدا یہ بدلہ دیتا ہے. بہت بڑا شاعر ہے جس نے 5000 بیت امام امیر المومنین کی بارگاہ میں لکھے، قصیدے لکھے، 5000 بیت. امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہا کہ مولا میں نے 5000 آپ کے جد کی شان میں بیت لکھے ہیں. امام نے کہا ان کے راستے پہ ہے یا کسی اور کے راستے پہ ہے؟ توجہ کیجیے گا، زیادہ تفصیلات پہ نہیں جا سکتا. کہا ان کے راستے کو مانتا ہے یا کسی اور کو بھی مانتا ہے؟ کہا ان کو بھی مانتا ہوں اور ان کے جو دشمن تھے ان کو بھی مانتا ہوں. امام نے کہا پھر یہ تمام اشعار رد ہیں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ تو ان کے دشمنوں کو بھی مانتا ہے. کہا تو پھر قبول کب ہوں گے؟ کہا جب صرف انہیں مانے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں انہیں مانتا ہوں، صرف انہیں مانتا ہوں، تمام دشمنوں سے اعلان بیزاری کرتا ہوں. امام نے کہا ایک شعر کیا ہے؟ ایک شعر کیا ہے؟ اس نے ایک شعر کہا. امام نے کہا تیرا یہ ایک شعر ان 5000 اشعار سے افضل ہے. پہلے لکھ رہا تھا وہ کچھ اور تھا، اب جو لکھ رہا ہے عقیدہ جب انسان کا ہو تب انسان سے چیز قبول ہوتی ہے، بغیر ولایت علی کی کچھ قبول نہیں ہے. توجہ ہے میرے ساتھ حضرات کی. اب یہاں پہ میں آہستہ سے کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مجلس جب انٹرپٹ ہوتی ہے اس کے بعد مجھے اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. حضرات ایک جملہ پیش کروں گا مرحوم سید محسن الامین سے، محسن الامین العاملی، جن کی بہت بڑا انسائکلوپیڈیا 32 جلدوں میں اعیان الشیعہ کے نام سے شیعہ ہستیوں پہ 32 جلدیں لکھی ہیں. معمولی بات نہیں ہے، پوری زندگی نہیں لکھی. انسائکلوپیڈیا میں صرف تعارف کروایا جاتا ہے، انہوں نے ہماری ہستیوں کا تعارف 32 جلدوں میں کرایا ہے. اور یہ اس زمانے میں لکھا کہ جب ابھی اتنے افراد نہیں تھے. حضرات جب وہ مصر گئے تو مصر کچھ علماء نے ان سے سوال کیا، کہا آپ اتنی عزاداری مناتے ہیں، اتنی عزاداری مناتے ہیں، 10 دن عشرہ ہوتا ہے، پھر عشرے پہ بات نہیں رکتی، پورا محرم مناتے ہیں، محرم پہ نہیں 40 تک جاتے ہیں، 40 پہ نہیں پورا سفر مناتے ہیں، بعض کا سفر 2 مہینے عزاداری کرتے ہیں، یہ اتنی عزاداری منانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ایک مجلس عاشورے کی کر لیا کیجیے. کہا کہ ہم اتنی زیادہ عزاداری اس لیے مناتے ہیں تاکہ کہیں تم غدیر کی طرح کربلا بھلا نہ دو. ہم نے غدیر کو نہیں منایا تھا، تم نے غدیر کو بھلا دیا. اب ہم کربلا کو اتنا منائیں گے تاکہ تم کربلا کو نہ بھلا سکو. اللہ جب ایک اور بہت بڑے بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، انہوں نے کچھ عزاداری کے متعلق جو مسائل ہیں عوام میں دیکھے. ابھی آپ خمینی صاحب کا فتویٰ پیش کرنا چاہتا ہوں. خمینی صاحب سوال کیا کہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں وہ مختلف، جو آپ نے دیکھا نا عزاداری کے اندر بہت سے کام ہوتے ہیں، ہر جگہ چلے جائیں گے مختلف انداز عزاداری ہوتی ہے. عراق میں اور انداز سے، ایران میں اور، پاکستان، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے، پنجاب میں اور انداز سے، سندھ میں اور انداز سے، کشمیر میں اور انداز سے، سرحد میں اور انداز سے، ہندوستان کے بھی ہر علاقے میں اور انداز سے عزاداری ہوتی ہے. پھر اور علاقوں میں چلے جائیے تو عزاداری مختلف انداز سے ہو رہی ہے، تو اس میں کچھ کیا کیا جائے گا، یہ کیسے کی جائیں؟ تو آپ نے کہا جو جس انداز سے سید الشہداء کی عزاداری کرتا ہے، جس ثقافت میں، جس فرہنگ میں، جس کلچر کی طرح سے جیسے بھی عزاداری کرتا ہے وہ اس کی عزاداری قبول ہے، عبادت ہے. عزاداری کا کوئی دین نہیں. عزاداری ایک
دین کا فریضہ ہے جسے ہر انسان نے اپنے انداز سے انجام دینا، اپنی ثقافت کے لحاظ سے انجام دینا، اپنی جسمانی روحانی عقیدتی کیفیت کے لحاظ سے انجام دینا۔ حضرت بہت بزرگ عالم دین تھے، ان کا کربلا کی جو عزاداری تھی اس کے اندر مختلف چیزیں رائج ہو رہی تھی، تو ان سے کہا گیا کہ یہ سب چیزیں جائز ہیں، کہا میں راضی نہیں ہوں، تو کہا روکتے کیوں نہیں؟ حضرت توجہ ہے میرے ساتھ، آپ روکتے کیوں نہیں؟ کہا میں اس لیے نہیں روکتا کیونکہ علماء کا کام تھا غدیر کو بچانا، ہم نہیں بچا سکے، عوام کا کام تھا کربلا کو بچانا، انہوں نے بچا لیا۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد۔ فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو، شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ حضرات کربلا سے پہلے مسلمان تھے، مومن تھے، تمام کی تمام کیفیتیں تھیں، لیکن کربلا کے بعد صرف یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو حسینی نہیں کہتا سمجھ لو یزیدی ہے، اور یزیدی جہنمی ہے، یزیدی ہونا گالی ہے، یزیدی ہونا دشمنی حسین ہے، یزیدی ہونا جہنمی ہے۔ حسین بقائے دین ہے، بقائے اسلام ہے، بقائے توحید ہے، بقائے نبوت ہے، بقائے امامت ہے، بقائے قیامت ہے، بقائے نماز ہے، بقائے روزہ ہے، بقائے جہاد ہے، بقائے قوم ہے، بقائے حج ہے۔ اگر آج یہ تمام عبادات باقی ہیں تو حسین کے صدقے میں باقی۔ ایک جناب اسماعیل نے قربانی دی تھی میدان مینا کے اندر، تو خدا نے کہا دیکھو اسماعیل کی قربانی کو سمجھنے کے لیے حج کا اہتمام کرنا پڑے گا، اسماعیل کی قربانی کو سمجھنے کے لیے حج کا سما بنانا پڑے گا تاکہ سمجھ میں آئے کتنی بڑی قربانی تھی۔ قربان ہوئے نہیں تھے، قربانی سے بچ گئے تھے، تو حج جیسا سما بنانا پڑتا ہے۔ حسین کی قربانی ہو گئی تھی، اس لیے حج سے بڑا اہتمام کرنا واجب ہے، حج سے بڑا اہتمام کربلا کے لیے ضروری ہے۔ مہینہ کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی کربلا کیا ہے۔ حضرات یہ خصائص حسینیہ کسی کے لیے اتنا اہتمام نہیں جتنا سید الشہداء کے لیے۔ حضرات یہ مجمع پورے سال نظر نہیں آئے گا، کبھی خدا کے کسی نام سے مجمع نہیں آتا، پیغمبر کے نام سے نہیں آتا، علی کے نام سے نہیں آتا، کسی امام کے نام سے نہیں آتا، کسی وزیر کے نام سے نہیں آتا، کسی بادشاہ کے نام سے نہیں آتا، کسی سیاسی رہنما کے نام سے نہیں آتا، لیکن حسین کے نام پہ پوری تشیع جمع ہو جاتی ہے، شیعہ کیا پورے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ آج پوری کائنات کے اندر عزاداری پہ، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو وحوش کی کیفیت مختلف ہوگی، چرند پرند کی کیفیت مختلف ہوگی، روز عاشور ہر چیز پہ افسردگی چھائی بھی ہوتی ہے، ہر چیز سید الشہداء کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، تو کوئی ایسا حسین ہے جس سے مخصوص ہے یہ کھینچنا جہاں سے یہ کشش جو سید الشہداء میں کسی میں نہیں ہے۔ شاید اسی لیے خداوند نے متعال نے جو چیزیں خدا حسین ابن علی کو عطا کی ہیں کسی کو عطا نہیں کی۔ حضرات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے خصائص حسینیہ پیش کرنے اگر آپ خدا سننا چاہیں گے، میں جانتا ہوں حضرات تھکے ہوئے ہیں، میری اپنی کیفیت ایسی نہیں ہے، نہ صحت کی، نہ بالکل نفسیاتی کیفیت، نہ جسمانی نہ روحانی، بڑی عجیب سی کیفیت ہے، آج پورا دن میری عجیب سی کیفیت رہی ہے، لیکن میں پیش کرنا پھر بھی چاہتا ہوں چند مطالب جناب سید الشہداء سے متعلق، فضائل جناب سید الشہداء کے۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، 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 اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہ جس حسین کی اتنی قربانیاں ہیں ان کے لیے کم از کم کیا چیزیں ہیں، کسی بھی شہادت پہ یہ کیفیت نہیں ہوتی جو سید الشہداء کے لیے۔ یہاں پہ روایت کے الفاظ ہے جو دوسرے سے ملو تو کیا کریں، ہم عام دنوں میں سلام کرتے ہیں،
سید الشہداء کی شہادت والے دن ملو تو کہو اعظم اللہ اجورنا و اجورکم. جب ملو تو کہو اعظم اللہ یا اعظم اللہ اجورنا. پروردگارہ یہ جو ہمارا حسین کی بے مسابنا بالحسین علیہ السلام، حسین کے مصائب پہ پروردگارہ جو ہمیں تو نے اجر دینا ہے اسے بلند فرما. یہ ایک دوسرے سے ملو تو یہ جملے کہو پروردگارہ مصائب سید الشہداء. باقی تمام دنوں میں سلامتی ہے، یہاں روز عاشور میں مصائب کو یاد کیا جاتا ہے. کیفیت جسم کی ایسی ہو، بالوں کی ایسی ہو، روح کی ایسی ہو، لباس کی ایسی ہو، محسوس ہو حسین کی بارگاہ میں آئے. حضرت جملہ پیش کروں. حضرت تمام ائمہ علیہ السلام کی زیارات کے مصحف ہے کہ انسان غسل کر کے جائے، نیا لباس پہنے، سفید لباس پہنے. توجہ ہے میرے ساتھ. ائمہ کے پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے جاؤ، امیر المؤمنین کی کسی بھی معصوم کی زیارت کے لیے جاؤ تو روایت کے الفاظ ہیں پہنچ جاؤ شہر میں تو جاؤ جا کے پہلے غسل زیارت بجا لاؤ. مصحف ہے غسل زیارت بجا لاؤ، اس کے بعد نئے کپڑے پہنو اور پھر جاؤ. لیکن ایک سید الشہداء کی زیارت کے لیے عجیب و غریب الفاظ ہیں کہ نیا لباس مت پہنو، غسل مت کرنا، جس کیفیت میں آئے وہ اسی میلے لباس میں جانا، کیونکہ کوئی بیوی جو پہلے لباس میں آئی. یہ فضائل ہے جس کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، اس کی یہ شخصیت ہے، یہ ذات گرامی ہے. اگر آئیے ذرا میں چند جملے فضائل کی پیش کروں. حضرات خداوند متعال نے جناب سید الشہداء کو مقام عطا کیا ہے جو خصوصیات ہیں. خصائص الحسینیہ القدرہ سے جعفر شوشتری کتاب سے 700 صفحے کتاب ہے، خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالی برادر نے کہا کہ یہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہے شب جمعہ کو مجلس میں 8-10 گھنٹے کے مطالعے سے. میں برا نہیں منائیں کیونکہ برادر ہمارے اپنے عزیز ہیں. کئی مہینوں کی محنت، کئی مہینے آپ اپنا مطالعہ کر لیں. اگر ایک محنتی عالم دین ہے تو وہ 1 گھنٹے، روایت کے الفاظ ہیں آپ کی ذاتی کئی مہینوں کی عبادت، کئی مہینوں کا مطالعہ، 1 گھنٹے کے عالم کے ساتھ نشست، وہ 1 گھنٹے کی نشست افضل ہے. اور اگر وہ معصومین سے وابستہ اس کا ثواب بہت زیادہ. رات آپ خوش قسمت ہیں، یہاں امام بارگاہیں ہیں، یہاں پہ مجلس کا اہتمام بھی ہوتا ہے، درس کا اہتمام ہوتا ہے، عبادات کا، سید الشہداء کے ذکر کا، ائمہ کے ذکر کا اہتمام ہوتا ہے. ہمارا انتظامیہ نے کہا ہم آئے اور خدا ان کا جنہوں نے اہتمام کیا ان کا اہتمام کرنا بی بی سیدہ قبول فرمائیں، اور ہمارا پڑھنا بی بی قبول فرمائیں، آپ کا سننا بی بی قبول فرمائیں. حضرات آپ کے لیے زداری بڑی آسان ہے. یہ میں اور آپ تو سردی ہے، سر پہ سایہ ہے، ہیٹنگ آن ہو جاتی ہے، گرمی ہو تو پنکھے آن ہو جاتے ہیں. حضرات ایسے لوگوں نے زداری کی ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، جہاں سر پہ سایہ نہیں تھا، زمین پہ قالین نہیں تھا، لوگوں نے ریت پہ بیٹھ کے زداری کی ہے. آپ خوش قسمت ہیں. انسان کو جب قدر نہیں ہوتی تو چیزیں چھن جاتی ہیں. قدر کیجیے ان چیزوں کی. یہاں تک روایات میں الفاظ ہیں جس شہر میں عالم دین نہ ہو وہاں سے کوچ کر جاؤ، کیونکہ پھر تمہارے ایمان کے اوپر خدشہ ہے، محفوظ نہیں رہے گا. اس شہر سے ہجرت کر جانی چاہیے جہاں عالم دین نہ ہو. یہ روایت کے بعد معصومین نے فرمایا ہے. اللہ مجھے بار بار اشارہ ہو رہا ہے کہ مجمع آ رہا ہے تو تھوڑا اہتمام کریں. یہاں پہ بھی آگے جگہ ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ابھی سے، تو ایک سلام پڑھیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آگے آگے یہاں پہ اگر کھڑے ہو گئے ہمت کریں، تھوڑا کھڑے ہو جائے اور آگے آگے یہاں پہ آگے سلام پڑھتے جاؤ. محمد نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہ ایک جملہ پیش کروں گا اس سے پہلے کی بات کرتا ہوں. میں انشاءاللہ تھوڑا تفصیل سے مجلس پڑھوں گا. خود میں ابھی تک ذہنی طور سے میں نے کہا آپ سے نفسیاتی میری روحانی کیفیت کچھ اور بالکل مختلف ہے. میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ میں مجلس پڑھ پاؤں. اس سید الشہداء کے لیے ہم جہاں پہ جمع ہوئے ہیں حضرات، وہ سید الشہداء جن کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے دین پہ قربان کر دیا. علامہ حلی نے ایک سوال کیا ہے بارے امام علیہ السلام سے، کہا اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ بارے امام علیہ السلام میں بعد میں تصدیق ہوئی کہ یہ امام زمانہ ہے. کہا کہ یہ جو ایک روایت ہے
کہ جس نے مچھر کے پر کے برابر سید الشہداء پہ آنسو بہایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. مچھر کے پر کے برابر یعنی بہت ہی چھوٹا سا آنسو بہایا اس پہ جنت واجب ہو گئی. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیوں کر ہے؟ پیغمبر نے اور معصومین نے ایسا کیوں فرمایا؟ کہا کہ دیکھو، اور امام غزالی نے کہانی قصہ سنایا، وہ میں قصہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تاکہ ایک ماحول بنے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو آگے بڑھائیں گے. کہا کہ ایک بادشاہ شکار پہ نکلا تھا، اور جب وہ شکار پہ گیا تو اپنے قافلے سے بچھڑ گیا. جب وہ بچھڑ گیا تو تلاش کرتا ہوا اچانک ایک جگہ پہ پہنچا جہاں جھونپڑی نظر آ رہی تھی. اس جھونپڑی کے اندر ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ. وہاں پہ اس نے جا کے کہا کہ میں ایک آدمی ہوں جو بچھڑ چکا ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے. ان کے پاس پوری جو ان کی کائنات تھی، کل کائنات میں ایک گائے تھی. اس ماں نے کہا بیٹا اس گائے کو ذبح کر دے، یہ ہمارا مہمان ہے، اس کے لیے اہتمام کرنا ہے. بیٹے نے گائے ذبح کی کہ اس کو آدمی کو کیونکہ بھوکا ہے مر نہ جائے. اس نے وہ ذبح کر دی مہمان کی خاطر اور وہ گائے اس کو کھلا دی. کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا کچھ کھایا، پوری گائے اہتمام ضائع ہو گئی، ان کی کائنات ختم ہو گئی. کہا وہ بادشاہ اگلے دن صبح کو جب اٹھا اس نے اعلان کیا کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں، میں نے رات بتایا نہیں تھا، تم نے میری نصرت کی ہے، اگر تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے محل میں آ جانا، میں مدد کروں گا. اب ان کی بڑی غربت آنے لگی، کیفیت ایسی ہو گئی کہ اس معنی کا بیٹا ذرا جاؤ بادشاہ سے جا کے سوال کر. یہ آیا، کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ کو یاد ہو ایک مرتبہ آپ ہمارے جھونپڑی میں آئے تھے، ہم نے اپنی گائے ذبح کر دی تھی. اس بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا، وہ ذرا سا سوال کیا، کہا اس کو کیا دینا چاہیے، میں کیا دوں اسے؟ تو ایک نے کہا کہ اپنے تاج سے ایک ہیرا دے دیجئے، کسی نے کہا کچھ پیسے دے دیجئے، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ. کہا نہیں، تم میں سے کسی نے انصاف نہیں کیا، اس کی کل کائنات وہ گائے تھی، اس نے سب کچھ راہے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور اب میرا فرض یہ بنتا جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے دے دوں. امام زمانہ نے کہا اے ہلی، اے علامہ ہلی، جو کچھ سید الشہداء کے پاس تھا انہوں راہ خدا میں دے دیا. اب اگر خدا اس قربانی کے بدلے میں جو بھی دے دے، پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات یہ سید الشہداء ہیں، اہتمام کیا جا رہا ہے. میں صرف ایک روایت پیش کروں گا. سید الشہداء کے نام پہ جو بھی خرچ کیا جاتا ہے وہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی آخرت میں کام آئے گا. جو امام حسین کے نام پہ جاتا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. یہاں تک کہ لوگوں نے جو کچھ تھا قربان کر دیا، اس کے باوجود بھی آج تک یہ غداری جو چل رہی ہے یہ عوام کے اہتمامات پہ چل رہی ہے. آج اگر اعلان ہوا عراق میں حرم سید الشہداء کی تعمیر کا، دوبارہ تعمیر کا اعلان ہوا، تو علماء نے کہا کہ نہیں، اس میں ایک آدمی نے کہا میں سارا خرچہ دینے کے لیے تیار ہوں. کہا کہ نہیں، ایک آدمی سے نہیں لیں گے، ساری عوام کا پیسہ لگنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی، میں تاجر ہوں، میں سارا پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں. نہیں، یہ ایک آدمی کا پیسہ نہیں لگے گا، ساری عوام اس کے اندر خرچہ دے گی، کیونکہ سب کو محسوس ہونا چاہیے حسین ہمارے ہیں. حسین کسی ایک فرد کے نہیں ہیں، کسی ایک شخص کے نہیں ہیں، حسین سب کے ہیں. اس لیے یہ اہتمام جو آپ کرتے ہیں، اس اہتمام کے لیے ذہنوں میں رکھیں، سید الشہداء کے ساتھ وابستہ ہے. میں بھی اگر شاید کسی نے کوئی اگر یہاں پہ کہنا اعلان کرنا ہے وہ کر لیں، تاکہ میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور مجلس کو جاری رکھوں. یہ ہے جناب سید الشہداء کی ذات گرامی. حضرات، جناب سید الشہداء سے متعلق جتنی روایات ہمارے ہاں، جتنی ان کی زیارت سے متعلق روایات ہیں، ان کے فضائل سے متعلق ہیں، کسی سے متعلق نہیں ہیں. چند چیزیں مخصوص ہے جناب سید الشہداء سے، کسی اور کو خدا نے نہیں دی. اگر آپ کے ذہن میں پہلی یا دوسری مجلس ہو، میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، میں نے کیا تھا کچھ چیزیں مخصوص ہیں ہر امام سے، صرف انہی کے فضائل میں ہیں. پیغمبر سے مخصوص ہیں، جناب سیدہ سے مخصوص ہیں. کچھ چیزیں مخصوص ہیں جناب سید الشہداء سے، خدا نے کسی کو بھی نہیں دی ہیں. حضرات، ان میں سے ایک چیز ہے، جس مہینے میں سید الشہداء کی شہادت ہے اس میں کوئی ولادت نہیں ہے. جا کے سنیے گا، اگر کوئی سننا چاہتا باہر چلا جائے، جو جانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھیں گے. مجلس کے لیے، مجلس کا احترام یہ ہے کہ جا کے سنیں گے. حضرات، جناب سید الشہداء کو خدا نے پہلی چیز عطا کی ہے، وہ کہا ہے حسین ہر مہینے کے اندر ولادت ہوگی، حتیٰ اس مہینے میں جہاں رسول خدا کا وصال ہے، وہ ہے صفر کا مہینہ، اس میں بھی ولادت ہے. امام موسیٰ کاظم کی ساتھ سفر کو، یہ اور بات ہے کہ مناتے نہیں ہیں، ہم رجب میں لے جاتے ہیں، لیکن ولادت ہے.
ولادت ہے، صرف ایک محرم کا مہینہ جس میں کوئی ولادت نہیں، صرف محرم کا مہینہ جس میں کوئی ولادت نہیں. سید الشہداء کی شہادت کا مہینہ تھا، اس لیے کوئی ولادت نہیں. شعبان کا واحد مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں. پورے شعبان میں صرف ولادتیں ہیں، کوئی شہادت نہیں. حتیٰ رجب میں شہادتیں ہیں، ماہ رمضان میں شہادتیں ہیں. ذی الحج کے مہینے جسے عیدوں کا مہینہ کہا جاتا ہے اس میں کئی شہادتیں ہیں. یکم ذی الحج کو عقد جناب سیدہ ہے، 10 کو عید الاضحیٰ ہے، 18 کو عید غدیر ہے، عید مبادہ ہے 24 کو. اتنی عیدیں ہیں پھر بھی شہادتیں ہیں. صرف ایک شعبان کا مہینہ ہے جس کے اندر کوئی شہادت نہیں، کیونکہ خدا نے متعال کہے گا اے حسین جہاں تیری ولادت ہے وہاں کوئی شہادت نہیں، جہاں تیری شہادت ہے وہاں کوئی ولادت نہیں. اے حسین جہاں تیری خوشی وہاں کوئی غم نہیں، جہاں تیرا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. یہ جناب سید الشہداء کے ذات گرامی کچھ چیزیں مخصوص ہیں. خداوند متعال کہا ہے حسین پوری کائنات کو اگر دیکھا جائے مکہ حرم خدا کی وجہ سے معظمہ ہو جائے گا، مدینہ رسول خدا کی وجہ سے منورہ کہلائے گا، کسی علی کی وجہ سے نجف اشرف کہلائے گا. اور یاد رکھیے گا سارے کے سارے مزار شریف ہیں، اشرف بس علی ہے. جہاں ساری شرافتیں انتہا پہ پہنچ جائیں وہاں سے علی کے شرف کی ابتدا ہوتا ہے، اس لیے نجف اشرف ہے. حضرات مشہد امام رضا کی وجہ سے مقدس ہو جائے گا، سب کا کچھ نہ کچھ مقام ہو جائے گا. کوئی سامرگ ہوگا، کہیں کاظمین ہوگا، کہیں دمشق ہوگا، لیکن خدا کہے گا حسین یا میرا عرش عرش معلیٰ ہے یا پھر تیرا کربلا معلیٰ ہے. سید الشہداء کی ذات گرامی. میں نے کہا حضرات ابھی میں مجلس شروع کرتا ہوں، میں جب آ رہا ہوں فلو کے اندر میں روکوں گا نہیں، بعد میں پوری مجلس حساب ہوتی رہے گی. حضرات جس حسین کے ماننے والے ہیں ان کے یہ فضائل ہیں، ان سے کچھ چیزیں مخصوص ہیں جو خدا نے کسی اور کو عطا نہیں کی. حضرات سننا چاہیں گے؟ آئے ذرا دیکھیں خصائص حسینیہ کیا ہیں. اے حسین مٹی کھانا حرام ہوگا، یہاں تک کہ قبر پیغمبر کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے. توجہ کیجئے گا میرے ساتھ. امیر المومنین کی قبر کی مٹی کھانا جائز نہیں. جناب سیدنا امام حسن جنت البقیع کسی بھی قبر کی مٹی کھانا، حتیٰ مٹی مطلقاً کھانا، کسی بھی قبر کی مٹی کھانا جائز نہیں. لیکن حسین تیری قبر کی مٹی خاک شفا کہلائے گی. یہ مٹی خاک شفا کہلائے گی. حسین کچھ چیزیں یا صرف تیرے پاس ہوں گی یا صرف میرے پاس ہوں گی. حسین صرف یہ میرے پاس یا تیرے پاس ہوں گی. اے حسین کوئی حرم خدا میں آئے گا، خانہ کعبہ میں آئے گا، اسے 3 دعاؤں کی ضمانت ہوگی، یا خانہ کعبہ میں ہوگی یا حسین تیرے حرم میں ہوگا. حسین کئی لوگ مانگیں گے مجھ سے لیکن دے گا تو، کئی لوگ مانگیں گے تجھ سے دوں گا میں. ہو میرے ساتھ. ہم جب خدا سے مانگتے ہیں تو حسین کا واسطہ دیتے ہیں، جب حسین سے مانگتے ہیں تو خدا کا واسطہ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم حسین کو خدا مانگتے ہیں. حضرات توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، میں خدا الوہیت یہ ربوبیت نہیں کہہ رہا سید الشہداء کے لیے، لیکن کچھ کو خدا دیتا ہے کہ تم دو. طول خدا کے اندر ماننا. دیکھیے ہوتی ہے ٹرائنگل کے، یعنی جس طرح سے تثلیث کے عیسائی قائل ہیں کہ خدا سے مانگ لو، روح القدس سے مانگ لو یا جناب عیسیٰ سے مانگ لو، وہ تینوں ایک ساتھ ہیں. نہیں، ہم ایسے نہیں کہتے، بلکہ ہم پرزم کی شکل میں ماننے والے ہیں. یعنی خدا سب سے بالا ہے، اس کے بعد اس نے کچھ ہستیوں کو دیا ہے کہ ان سے بھی مانگ بھی سکتے، اسے توسل بھی ہے، کیونکہ ان کو خدا نے دیا ہے. یہ طول خدا میں مقام ایسا رکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں یہ مقام دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا. حضرات سید الشہداء ایک ایسی ذات گرامی کا نام ہے کہ کسی اور نبی وسیع کسی اور کے پاس یہ شہادت کا جو شہادت کی وجہ سے درجہ ہے جناب سید الشہداء کا، وہ کسی اور کا نہیں. ہاں یہ مسئلہ ہے
تطہیر کی آیت تطہیر کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام کا پیغمبر اسلام کا خون بہت پاک ہے، لیکن پروردگارا ایک حسین جس خون شہید کو مس کر دے وہ خون پاک ہے۔ قربان ہو جاؤ، حسین کسی ایسی ہستی کا نام ہے کہ جو تمام کے تمام پنجتن کی محبتوں کا مرکز ہے۔ حضرات میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگر حضرات سننا چاہیں حضرات اونچے آواز سے سید الشہداء کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں گے۔ حضرات کیونکہ آج شام شہیدہ ہیں اور کل شام غریبہ ہیں، میں نے نام شام شہیدہ میں کہا جاتا ہے کہ اپنے بند کو کھول دیا جائے، سروں کو ڈھانپا نہ جائے، مردوں کے لیے سروں کو ڈھانپا نہ جائے، کیونکہ مخصوص کر دیا جائے۔ کسی عباس نے کسی علی اکبر نے سر کو نہیں ڈھانپا تھا آج کی رات میں، شاید اسی لیے مخصوص ہے۔ حضرات آج جب جمع ہوں گے، سب جمع ہو گئے تو کیا کریں گے؟ پوری دنیا میں چلے جائیے، دیکھیں گے کسی عزاداری کی وجہ سے پوری کی پوری عالم تشیع کی آبادی منسجم ہو جاتی ہے، سمٹ کے آنے لگتی ہے۔ پورے سال میں یہ آپ کو مجمع نظر نہیں آئے گا، لیکن ایک مرتبہ کہہ دیجئے حسین کے دن آنے والے ہیں، دلوں کی کیفیت بدلنے لگ گئی۔ حضرات جناب سید الشہداء کی کچھ ایسی برکت ہے، ان کے وجود کی ایک ایسی برکت ہے، وہ جو خون کربلا میں بہا تھا، پھر خدا نے کہا حسین یہ جو تیرا خون کا قطرہ زمین پہ بہ گیا، ساری کائنات سے انبیاء کو ائمہ کو میدان محشر میں محشور کیا جائے گا، لیکن اے حسین بس صرف تیرے اس بقعے کو، اس کربلا کے ٹکڑے کو، یہ پورا کربلا کا ٹکڑا اٹھا کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ میں قربان ہو جاؤں، روایت کے الفاظ ہیں، پوری یہ کربلا کی سرزمین، سید الشہداء واحد ہستی ہیں، واحد ہستی جناب سید الشہداء، ان سے نہیں کہا جائے گا کہ آپ بھی میدان محشر میں تشریف لائیے۔ اہتمام جناب سیدہ کے لیے کہا جاتا ہے کتنی حوران جنت نازل ہوں گی، کتنا اہتمام کیا جائے گا بی بی کے لے جانے کے لیے، لیکن بی بی کہیں گی میں پہنچ گئی، پروردگارہ میرا بیٹا نہیں آیا، کہا کہ نہیں ان کو لایا نہیں جائے گا، اس زمین کے ٹکڑے کو اٹھایا جائے گا۔ میں قربان ہو جاؤں، نہ جانے کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اب ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے کسی مجلس میں پچھلے دنوں پیش کیا تھا۔ حضرت کیا جملہ ہے؟ چھٹے امام اور پہلے امام نے دونوں نے یہ جملہ فرمایا، کامل الزیارات مستند ترین ہماری روایت کی کتاب ہے۔ بنو عبد اللہ کوئی نے کہا تھا اس کی ہر روایت مستند ہے۔ پورے میرے جال میں 24 جلدوں میں عبد اللہ کوئی کی میرے جال کی کتاب ہے، 800 صفحے کی کتاب ہے کامل الزیارات، صرف امام حسین سے متعلق، ان کی زیارت سے متعلق، ان کی زیارات سے متعلق اہتمام ہے، آسان بات نہیں ہے۔ ابن قولوہ کی کتاب ہے، انہیں روایت لکھی ہے ثواب جناب سید الشہداء کی قبر کے ثواب کا، جو انہوں نے لکھا بیان فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، جب ایک معصوم نے کہا، امام چھٹے امام نے کہا جو بھی میرے جد حسین کی زیارت کرے گا اسے میرے حج کا ثواب ملے گا، بہت بڑا، اسے میرے حج کا، میرا آپ کا حج نہ جانے کیسا ہوتا ہے۔ چھٹے امام نے کہا جو بھی میرے جد حسین کی زیارت کو جائے گا اسے میرے حج کا ثواب ملے گا۔ کہا مولا آپ کے حج کا ثواب؟ کہا ایک نہیں 2 حج کا ثواب ملے گا۔ کہا مولا آپ کے 2 حج کا نہیں 3 حج کا ثواب ملے گا۔ کہا مولا آپ کے 3 حج کا نہیں 10 حج کا ثواب ملے گا۔ کہا مولا آپ کے 10 حج کا؟ کہا نہیں میرے 70 حج کا ثواب ملے گا۔ تو کب تک پوچھے گا میں کب تک پڑھاؤں گا؟ تو نہیں جانتا یہ میرے جد حسین ہر خاص و عام ان کی زیارت کے لیے آئے گا، جو بھی سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائے گا اس کو اتنا اہتمام ملے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ حضرت کبھی تعجب نہ کیجئے گا، یہ سید الشہداء کی ذات گرامی ہے، عطا کرنے پہ آئے تو کائنات دے دے، جو اپنے قاتل قتل کا سبب بننے والے حور کو جنتی علیہ السلام بنا دے۔ میں قربان ہو جاؤں، وہ سید الشہداء جس سے قاتل اگر سر مانگے تو سر دے دے، تو حسین ابن علی اس کے کبھی بھی ثواب میں شک نہ کیجئے گا۔ ایک حدیث قدسی جو خداوند مطاق، حدیث قدسی یعنی الفاظ خدا کے ہیں، یعنی الفاظ خدا کے، اور معصوم نے مفہوم پیش کیا ہے۔ پوچھا خدا نے کیا اجر رکھا ہے زیارت سید الشہداء؟ حضرات اگر حضم نہ ہو تو اپنے اپنے نصیب کی اپنے قسمت کی بات ہے، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے مرجع تقلید جو اس وقت 87-88 سال کے قوم میں موجود ہے، آیت اللہ وحید خراسانی سے خود میں نے سنا، انہوں نے جملہ کہا کہ جو بھی سید الشہداء کی زیارت کے جائے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ خداوند متعال کہتا ہے من زار الحسین بکربلا کمن زارنی فی عرشی، جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی بالکل ایسا ہے جیسے عرش اعظم میں میری زیارت کی۔ اس سے بڑا اہتمام نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ سید الشہداء
شہداء کی زیارت کا عجیب و غریب ثواب ہے. اتنا ثواب کسی کے لیے بیان نہیں کیا گیا. کون حسین جس نے سب کچھ رائے خدا میں دے دیا. حضرت میں جانتا ہوں آپ تھک چکے ہوں گے، لیکن آج یہ ایسی رات ہے جو پوری رات جاگنے کی رات ہے. یہ پوری رات سید الشہداء سے منسوب ہے. یہ پوری رات خود سید الشہداء نے جا کے کاٹی ہے اور مختلف انداز سے اہتمامات کیے. میں پڑھنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن حضرات میرا کلیجہ بار بار مساجد کی طرف مجھے لے جا رہا ہے. میں آپ کو یقین مانے میری پوری جسمانی روحانی کیفیت مختلف ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کو چہرے سے مجھے محسوس ہوتا ہے نہیں آپ کو، لیکن خدا گواہ ہے آج میری روحانی میری دلی کیفیت کچھ مختلف ہے. میں پورا دن عجیب و غریب انداز سے سوچتا رہا. 9 محرم ہے، عاشور کا واقعہ 9 محرم کو ہونے والا تھا. سید الشہداء نے 1 دن کی مہلت مانگی تھی، لیکن میں کہوں گا نہیں مانگی نہیں تھی، 1 دن کی مہلت دی تھی. جس نے ادھر آنا ہے وہ آ جائے. سید الشہداء نے پوری کائنات کو مہلت دے دی تھی. پروردگارہ یہ کون حسین ہے؟ خدا کہے گا تو نہیں جانتا. عرش اعظم پہ جس کے لیے فرشتے طواف کرتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں. حضرات جب جناب سید الشہداء کی شہادت ہوئی 60,000 فرشتے نازل ہوئے. چلے امام کی روایت ہے جو کہ جناب سید الشہداء کے حل میں ناصر ینصرنا کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے زمین پہ نازل ہوئے. جب نازل ہوئے مولا نے کہا نہیں مجھے تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں، میں فرشتوں سے مدد نہیں لوں گا. جن آئے کہا نہیں مجھے جنوں سے نصرت نہیں چاہیے، تمام حجت چاہتا ہوں صرف انسانوں سے. حضرات جب یہ فرشتے آئے مولا کہتے ہیں یہ فرشتے کربلا میں رک گئے اور قیامت تک جناب سید الشہداء کے حرم کا طواف کرتے رہتے ہیں. اور جو یہ حرم کا طواف کرتے ہیں اس کا ثواب حسین کے رونے والوں کو دیتے ہیں. یہ سارا ثواب حسین کے رونے والوں کو دیتے ہیں. اب سوچئے عرش ایک اور خصوصیت جناب سید الشہداء کے. حضرات پوری کائنات میں صرف خانہ کعبہ کا مسلسل طواف ہوتا ہے، یہ حرم سید الشہداء کا. یہ مخصوص ہے سید الشہداء سے. کچھ خصائص ایسے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں، صرف سید الشہداء سے متعلق ہیں. حضرات یہ جو آپ گریہ کرتے ہیں یہ ماتم کرتے ہیں، جتنا سید الشہداء پہ پورے سال اگر ہمارا بھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اپنے کو نہیں روتے، ہم مجلس برپا کرتے ہیں مجلس برپا کرتے ہیں تو سید الشہداء کو یاد کرتے ہیں. کیوں؟ یہ پورے سال کسی اور پہ اتنا گریہ نہیں کیا جاتا، پیغمبر پہ اتنا گریہ نہیں، امیر المومنین پہ نہیں، صرف سید الشہداء پہ کیوں اتنا گریہ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ شاید ان پہ رونے والوں کو روکا گیا تھا. خدا نے کہا دیکھو تم پہ اے حسین ان کو روکا گیا، اب قیامت تک جتنا گریہ تیرے لیے ہوگا کسی کے لیے نہیں ہوگا. حضرات یہ مخصوص ہے سید الشہداء سے. ایک اور چیز پیش کروں اگر سننا چاہیں حضرات سنیے گا. پیغمبر کا سویم نہیں ہوتا، پیغمبر کا 10واں 40 نہیں ہوتا، امیر المومنین کا 40 نہیں ہوتا، 10واں نہیں ہوتا. کسی کا بھی اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا جناب سید الشہداء کا. آپ نے دیکھا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے. نہ جانے کربلا میں کیا ہوا کہ اتنا اہتمام ان کے لیے. خود ہمارے ائمہ نے اتنا اہتمام کسی کے لیے نہیں کیا. اپنے اجداد کا بس پہلی مرتبہ میں 40 کیا ہو تو کیا ہو، لیکن 40 نہیں کیا. سویم کسی کا بعد والے ائمہ نے نہیں کیا، لیکن جناب سید الشہداء کے لیے ہر معصوم 40 پہ جایا کرتے تھے. میں قربان ہو جاؤں 40 پہ زیارات ملتی ہیں ائمہ علیہ السلام کی. مولا اتنا اہتمام کیوں کہ تو نہیں جانتا کربلا میں کیا ہوا ہے. حسین مخصوص ہے، حسین بادشاہ ہیں. اسی لیے شاید خواجہ اجمیری نے ایک ربائی کہی تھی شاس حسین، بادشاہ حسین، دینس حسین، دی بناس حسین، سردار ندار 10 در 10 سے یزید، حقاق کے بنائے لا الہ حسین. حضرات آج میں تھوڑا سا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ربائی میں اگر سننا چاہیں نہیں یہ بسم اللہ اس طرح سے نہیں ہے، اگر جاگتے ہوئے سنیں گے تو میں پیش کروں. پر محمد وآل محمد بلند
नाराए सलावत। दिल में बाबा बुलंद सलावत। इधर भी जगह है काफी, यहाँ आगे भी, इधर भी जगह है भाई, बहुत जगह है। इस तरफ आगे आ जाइए, इस तरफ जगह है भाई। सलात मोहम्मद वाले रुबाई के 4 मिसरे हुआ करते, तवज्जो है मेरे साथ। रुबाई के 4 मिसरे होते हैं। इस एक रुबाई के अंदर जनाबे सैयद शुहदा का नाम 5 बार आया है। अगर तवज्जो हो मेरे साथ, 5 मर्तबा आया। 5 मर्तबा हुसैन का नाम आया। पहले मिसरे में 2 मर्तबा आया, शाह अस हुसैन, बादशाह अस हुसैन, दीन अस हुसैन, दीन बना अस हुसैन, और आखिरी मिसरे में है हक़ के बिना ला इलाह अस हुसैन। तो 5 मर्तबा सैयद शुहदा का नाम आया है एक मिसरे में, और हर मिसरे में 2 मर्तबा, आखिरी मिसरे में 1 मर्तबा। एक मिसरे में नाम नहीं आया सैयद शुहदा का, जानते हैं क्यों? क्योंकि उस मिसरे में यजीद का नाम आया है। सरदार नदा 10 से यजीद, ये इल्हामी रुबाई है, ख्वाजा ने नहीं कही, कहलवाई गई है। ये रुबाई ख्वाजा से कहलवाई, ये इल्हामी होती है। हज़रत बाज़ औक़ात इंसान कहता है मैं अपने आप में नहीं था, ना जाने क्या लिख गया, ना जाने क्या कह गया। ये हज़रत कहलवाई जाती है। अब इंसान की इतनी अकीदत हो कि वहां से वापसा हो, करबला से अता हो। एक मर्तबा अता हुई, कहा कि देख 5 मर्तबा, 3 मर्तबा भी कह सकते थे, 4 मर्तबा भी कह सकते थे, लेकिन कहा 5, क्योंकि हुसैन हुसैन नहीं है, हुसैन नबी भी है। अब मैं क्योंकि नबी इसलिए कि नबी नहीं है, यानी मोहम्मद है, हुसैन अली है, हुसैन ज़हरा है, हुसैन हसन है, हुसैन हुसैन है। पंजतन का मजमुआ अगर देख रहा हो तो हुसैन की मोहब्बत में देख ले। अभी उन्होंने 5 मर्तबा कहा हुसैन, कहा शाह। शाह कहते हैं बादशाह को, जिसको उर्दू में कहते हैं बादशाह, उसे कहते हैं शाह अस हुसैन। हुसैन बादशाह है, बादशाह अस हुसैन। शाह फारसी में ऐसे बादशाह को कहा जाता है जिसकी बादशाही महदूद हो। नहीं हालात ऐसा, अगर जिसकी बादशाही महदूद हो वो शाह कहलाता है। लेकिन ख्वाजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, शाह नहीं है, बादशाह हुसैन। बादशाह उस शाह को कहा जाता है जिसकी शाही महदूद ना हो, यानी जो सिर्फ जमीन पे शाही करे वो शाह, जो जमीन और आसमान पे शाही करे वो बादशाह हुसैन। फिर कहा दीन अस हुसैन, दीन हुसैन है। दीन को अगर देखना चाहो कि दीन क्या है, दीन हुसैन है। कहा फिर नहीं, ये भी गलत है, इतना कम थोड़ी है। दीन बनास हुसैन, दीन नहीं है, बल्कि जिसके पास दीन भी जाके पनाह ले वो है हुसैन। और क्या हज़रात ने दीन जिससे पनाह ले उसे हुसैन कहते हैं। फिर कहा सरदार न था 10 से यजीद। हज़रात ये भी कह सकते थे कि हुसैन ने बैत नहीं की, लफ्ज़ बैत आ जाता। सरदार ये कह सकते थे, कह देते कि बैत नहीं की, या मिसाल के तौर पे हाथ नहीं दिया, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी कुर्बानी को, करबला के पूरे निज़ाम को एक मिसरे में कहा है। का सर तो दे दिया, लेकिन अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया, क्योंकि वो यजीद का हाथ नहीं था, यजीदियों का हाथ था। और ये हुसैन का हाथ नहीं था, ये नबी का हाथ था, ये अली का हाथ था। अगर ये दे देते तो समझ लो उन्होंने भी दे दिया था। जितने भी धब्बे लगाने की कोशिश की जाएगी बैअतों के, अली ने बैअत कर ली थी, इसने बैअत कर ली थी, रज़ा ने बैअत कर ली थी, तो याद रखो ये बैअत
یہ بیعت نہیں کی تھی. یاد رکھنا اگر حسین بیعت کر لیتے سمجھ لو پچھلوں نے بیعت کر لی تھی. حسین نے کہا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے, یہ ہاتھ میرے بابا کا ہاتھ ہے. زمین کو آسمان سے مل سکتی ہے, حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں نے پہلے عرض کیا تھا نا جملہ مثلی, حسین نے یہ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا, کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, مجھ جیسا میرا بابا علی, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. زمین آسمان سے مل سکتی ہے, کیا زمین آسمان سے مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. مولا نے کہا یہ جو نہیں ہو سکتا یہ ہو جائے گا, لیکن مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ دھپا لگانے کی کوشش نہ کرنا. جب میں نے سر دے دیا تو میرا بابا کیسے بیعت کر سکتا تھا؟ سر داد نہ داد دس دس یزید نہیں, سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا. حقا کے بنائے لا الہ, حتی لا الہ الا اللہ کی بنا بھی, بنیاد بھی, فاؤنڈیشن بھی, جڑ بھی حسین ہے. بہت ہی بہت جملہ کہا ہے, لا الہ الا اللہ کی بنیاد اور جڑ حسین ہے. یعنی اگر حسین قربانی نہ دیتے تو آج جو مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا. اگر آج آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر سمجھ لو کسی حسین کا احسان ہے. اگر آج جو نماز پڑھتے ہیں تو کسی حسین کی وجہ سے پڑھتے ہیں. اسی لیے مستحب ہے, مستحب ہے, واجب نہیں, مستحب ہے. جیسے نماز تمام کرو, زیارت پڑھو نہ پڑھو, ایک مرتبہ کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. نماز کے بعد ایک مرتبہ کم از کم کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ آپ پہ سلام ہو. آپ نے کبھی غور کیا ابا عبداللہ یعنی کیا مطلب؟ اے عبداللہ کے باپ آپ پہ سلام ہو, اے عبداللہ کے باپ آپ پہ سلام ہو. حضرات ذرا غور کیجئے گا, نتیجہ دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ میری طرف سے ہوگا, پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا. عبداللہ, عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے کو. اے اللہ کی عبادت کرنے والے کے باپ, اے ہر اللہ کی عبادت کرنے والے کے باپ. یہ جو نماز ہے یہ آپ کا صدقہ ہے. اگر آپ صدقہ نہ دیتے تو یہ نماز نہ ہوتی. اگر آپ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ آپ کی قربانی کی وجہ سے, یاد اگر قربانی ہے تو یہ آپ کی وجہ سے ہے. اے عبداللہ کے باپ, اے ہر عبادت کرنے والے کے باپ, یعنی روحانی لحاظ سے ہر وہ آدمی جو کائنات میں عبادت کرتا ہے, ہر وہ آدمی جو خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے, وہ کسی ایک عبداللہ کا بیٹا ہے, وہ عبداللہ ہے, اور وہ کسی حسین کا بیٹا ہے روحانی لحاظ سے, یعنی سب کے باپ ہے حسین. اگر کوئی عبادت کرے سمجھ لو کسی حسین کا صدقہ ہے. اگر آج کوئی حج پہ جائے, اگر آج رشتوں کی پہچان ہے, اگر آج ماں کا احترام ہے, بہت بڑا جملہ جی, وہ غریب جملہ ہے, یہ بہت بزرگ جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یزید اسلام کو مٹانا چاہتا تھا, رشتوں کو مٹانا چاہتا تھا. حسین نے کہا نہیں, رشتوں کو بچانا, رشتوں کو پہچنوانا یہ میرا کام ہے. کسی نے ایسی قربانی دی کربلا کے میدان میں کہ آج سارے رشتوں کا احترام باقی ہے. اگر رشتوں کا احترام دیکھیں تو سمجھ لو کوئی حسین فاتح تھا. رات کی ہر جگہ علم بلند ہوتا ہے, ہر جگہ علم ہے. پوری دنیا میں آج ہر جگہ جناب عباس کا علم ہے, اور جتنا امیر المومنین نے علم بلند کیا, جتنا امیر المومنین نے علم اٹھایا, میدان میں لے کے گئے, اتنا جناب عباس نے علم نہیں اٹھایا. لیکن آج کبھی بھی علمدار امیر المومنین سے منسوب نہیں ہوتا. آج کوئی بھی کہتا ہے عباس سے علمدار, باپ کا تذکرہ اتنا نہیں جتنا بیٹے کا. کیوں؟ کسی نے میدان کربلا میں ایسی حالت میں علم بلند کیا, کہا کہ دیکھو جو فتح کر جاتا ہے وہ علم بلند کرتا ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کربلا میں حسین جیتا تھا یا یزید, دیکھ لو کس کا پرچم بلند ہے. ملک امریکہ ہے, عباس کا پرچم ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری, 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 محمد و آل محمد, بلند تر صلوات.
بہت خلیل بھی ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں. محفوظ آدمی نے کہا زینب تیری دعا ہے زہرا تیرا کرم ہے، زینب تیری دعا ہے زہرا تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا عالم ہے. آج اگر کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں جناب عباس کا علم نہ ہو. خدا گواہ ہے افریقہ کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے تو اس کو سر کرنے کے لیے کیمرے جا رہے تھے کہ پہلے لوگوں نے سر کیا ہے، ہم جانا چاہتے ہیں. خدا گواہ جب ڈسکوری پہ دیکھ رہے تھے تو وہاں پہ پہنچے، بلندی پہ، بہت بلندی پہ پہنچے تو جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں پہ کوئی علم لگا تھا جس پہ پنجابی تھا. مجھے نہیں معلوم کہ حسینی کون گیا تھا وہاں پہ، کون عباس کا ماننے والا ایسا تھا جو گیا کہ سب سے اونچے پہاڑ پہ عباس کا علم بلند کر کے آؤں گا. وہ اتنی عقیدت رکھتا ہو، دنیا دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا ہے. کیا کہنا ہے؟ ایسا جذبہ ہو انسان میں، ایسا جذبہ ہو کہ جب جائے تو حسین کا عباس کا علم بلند کرتے ہوئے. حضرات جب کربلا میں جائیں، دور سے جائیں، جب بھی جتنی مرتبہ زیارت میں گیا میں نے اس بات پہ غور کیا ہے، سب نے لکھا ہے. حضرات اٹھا کے دیکھ لی، جب بھی آپ زیارت میں جائیں میرے جملے پہ غور کیجئے گا. جب جائیں نا کربلا دور سے نظر آتا ہے تو صرف ایک گنبد نظر آتا ہے، دونوں گنبد نظر نہیں آتے. ایک گنبد نظر آتا ہے، دونوں گنبد نظر نہیں آتے. انسان شک میں ہوتا ہے یہ کس کا گنبد ہے؟ آقا کا ہے یا محافظ کا؟ پہلے محافظ نظر آئے گا، میں حفاظت پہ کھڑا ہوں. جب آؤ تو آقا کے فوراً سامنے نہیں آ سکتے، مجھ سے اجازت لینی ہوگی. حضرت سید الشہداء حج چھوڑ کے گئے. اگر کچھ مطالب سننا چاہیں تو میں آگے بڑھوں. میں جانتا ہوں گھنٹے سے زیادہ میں ہو چکا، لیکن میں اب اس وقت موڈ میں آ رہا ہوں پیش کرنے. حضرت سید الشہداء حج چھوڑ کے گئے تھے کربلا، نہیں ایسا؟ حج چھوڑ کے گئے تھے تو اب حج کے ارکان کربلا میں نظر آنے چاہیے. یہ میری انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تجزیہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات حج کے ارکان کربلا میں نظر آنے چاہیے. دیکھیے ذرا، ابھی پہلے کسی عالم دین نے لکھا تھا، سائنس سے ثابت نہیں تھا. ابھی ذرا جا کے دیکھ لیجئے، بہت سے علماء نے تحقیق کی. جب سیٹلائٹ کا دور آیا تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمان تو نہ جانے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، سچ بھی بول سکتے ہیں. سیٹلائٹ نے پیمائش شروع کی، جتنا فاصلہ صفا سے مروہ تک ہے 384 میٹر کا، اتنا سید الشہداء کے حرم سے جناب عباس کے حرم میں ہے. سینٹی میٹر کا بھی فرق نہیں ہے. حسین نے کہا پروردگارہ صفا مروہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی. بے شک صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، لیکن اللہ کی نشانیاں. جب یہ پتھر ہو کے پہاڑ ہو کے شاعر اللہ ہو سکتے ہیں تو حسین نے کہا پروردگارہ کوئی حسین آ رہا ہے، کوئی عباس. تو ایک مرتبہ خدا نے کہا یہاں ہاجرہ چلی تھی تو چلنا اتنا ثواب تھا جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ابھی لوگ سوال کرتے ہیں اتنا ثواب حسین کی زیارت میں. کہا یاد رکھو وہ پہاڑ تھے، یہاں حسین و عباس ہے. وہاں ہاجرہ چلی تھی، یہاں فخر ہاجرہ. سید الشہداء کے ذات گرامی کا صفا مروہ میں سائی چھوڑ کے آیا تھا، یہاں کربلا میں سائی نظر آئے. اللہ میرے ساتھ اس بات میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اگر ساتھ میں جانتا ہوں پیچھے بہت سے لوگ کھڑے ہوئے لیکن میں آپ رک نہیں سکتا کیونکہ جگہ نہیں ہے. حضرات میرے ساتھ چلتے رہیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا حضرت توجہ کیجیے گا. حضرات سید الشہداء نے سائی چھوڑی تھی، یہاں دوبارہ سائی برقرار کی. حضرات اگر قرآن، میرا اپنا عقیدہ ہے، اگر قرآن بہت بزرگ عالم دین کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کہا درست ہے. اگر قرآن کربلا کے بعد نازل ہوتا تو خدا اس کا بھی تذکرہ کرتا. وہاں پہ ایک ماں نے کسی نبی زادے کو بچانے کے لیے سائی کی تھی. اللہ سمجھے ہے نا میرے ساتھ؟ ایک نبی زادے کو بچانے کے لیے ایک بیوی نے سائی کی تھی، خدا نے تذکرہ کر دیا. یہاں ایک نبی زادے کے مقصد کو بچانے کے لیے انسان سے بلند اس کا مقصد ہوتا ہے. مقصد سید الشہداء حسین نے دیکھا دنیا فانی ہے، سب فنا ہو جائیں گے، تو کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہ میں خدا کی ذات میں فنا ہو جاؤں. جب تک خدائی رہے گی تب تک حسینیت رہے گی. یہ حسین ابن علی حضرات یہ بڑی عجیب و غریب ہستی ہے, ہم سمجھ نہیں سکے. ہم یہ سمجھے ہیں کہ جتنا ہم حسین کو سمجھے حسین اس سے بہت بالا تر ہے, بہت بلند ہے, بہت بالا تر ہے. حضرات بہت بزرگ عالم دین نے خواب میں جناب حبیب اللہ کو دیکھا, کہا کوئی حسرت باقی ہے آپ کی؟ آپ سید الشہداء کی جو بھی زیارت کے لیے جاتا ہے 2 مرتبہ آپ کی زیارت کرتا ہے, جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی. کیا کوئی حسرت باقی؟ کا ایک حسرت, اے کاش کہ مجھے بھی حسین پہ رونے کا موقع ملتا, میں بھی عزاداری میں آ کے بیٹھتا, کیونکہ اس کا ثواب بڑا عجیب و غریب ہے. ملائکہ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں, آنسوؤں کو لے کے جاتے ہیں. وہ ملائکہ جو یہاں نہیں آئے ہوتے وہاں منتظر ہوتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں کہاں سے آئے ہوئے اتنی خوشبو آ رہی ہے؟ کہ حسین کی عزا میں گئے تھے, آنسوؤں میں لے کے آئے ہیں. وہ بانٹتے ہیں کہ ہاں یہ آنسو تم بھی رکھ لو, روز قیامت وہی شفاعت کے کام آئے. حضرات اگر آگے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں, یہ سید الشہداء کی ذات ہے. وہاں سائی چھوڑی تھی, یہاں سائی ہے. وہاں طواف چھوڑا تھا, تو کوئی طواف تلاش کیجئے. حضرات جناب سید الشہداء 7 مرتبہ آگے جانا, 7 مرتبہ پیچھے آنا. حضرات طواف جب کر رہے ہوں تو واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے کہ انسان کچھ پڑھے, مستحب ہے کوئی تسبیح کر لو, خدا کو یاد کر لو, بس خدا کے کعبے کو دیکھتے رہو, یہی بڑی بات ہے. لیکن ہم نے کسی حسین کو دیکھا, اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. خدا کہے گا حسین تو میری مرضی پہ راضی ہے, اب کائنات میں کوئی راضی مجھے کرنا چاہے وہ تجھے راضی کرے گا. خدا کب راضی ہوگا؟ جب حسین راضی ہوگا. تب تو خدائی راضی نہیں ہے جب تک حسین راضی نہیں ہے. ہم کس کے ماننے والے؟ حسین ابن علی کے. حسین ابن علی کے پروردگارہ یہ ساری عبادات وہاں پہ چھوڑ کے آئے. حضرات قربانی بھی دیتے نا, حج میں قربانی دیتے ہیں. حضرات دیکھیے نا آپ نے قربانی, حج میں منی میں قربانی دی جاتی ہے. حسین ابن علی کے پروردگارہ منی میں لوگ قربانی دیتے ہیں اور اس کے بعد قربانی دے کے واپس آ جاتے ہیں. پروردگارہ میں ایسا سر دوں گا کہ مورخ لکھے گا حسین نے وہ جو نماز پڑھی جاتی ہے پڑھی تھی, قربانی دی تھی, لیکن قربانیوں کے سر اور طرح سے اٹھتے ہیں. میرا سر میں خود نہیں اٹھاؤں گا, ایک مرتبہ نیزے میں بلند کیا جائے گا. یہ حسین ابن علی کی ذات ہے. آج کی رات بڑی عجیب و غریب رات ہے. آج میرا دل کرتا ہے خدا کی قسم کہ اگر مجھے موت آئے, شب عاشور آئے, روز عاشور آئے, مصائب پڑھتے ہوئے انسان دنیا سے جائے, مصائب سنتا ہوا دنیا سے جائے. آج رات یقین مانے جتنا بھی کوشش کر رہا ہوں خدا کی طرف جاؤں, لیکن آج رات رونے کی رات ہے. کوئی ایسی آنکھ نہیں ہونی چاہیے جو گریہ نہ کرے. سب جانتے ہوئے سنیے گا. حضرات اس سے پہلے کہ چند جملے مصائب کے پیش کروں, آج جناب رسول کی شہادت ہے نا. آج جناب رسول کو غصہ دینے آئے تو جناب رباب کو بھی غصہ دینا ہے, جناب سیدہ کو بھی, دونوں نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ مصائب پیش کروں, شب عاشور سے متعلق چند جملے سن لیجیے, اس کے بعد شہادت پیش کروں. جناب سید الشہداء یہ رات بڑی جو غریب انداز سے گزر رہی ہے. بے شک چراغ جلتے رہنے دیں. یہ جو چراغ جل رہے ہیں آپ کے لیے روشنی ہے. اگر بند بھی کرتے جائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ دیر میں پھر دوبارہ چراغ. لیکن ایک بی بی ایسی تھی جسے معلوم تھا اب جو چراغ بجھا چراغ جلنے والا نہیں ہے. آج کوئی رونے میں شر نہ کرے, کبھی آپ پہ پابندی تو نہیں ہے رونے پہ, کسی کو تازیانے تو نہیں مارے جاتے رونے پہ. جناب زینب کو تازیانے مارے جاتے تھے. زینب بیٹی نہ کرنا بیوی. امام زمانے کی جملہ پیش کروں گا, سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. شب عاشور کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں. بڑا میرا دل ہے کہ میں آج کھل کے پڑھوں گا مسائل. میں شہادت کل ظہر کے بعد کی مجلس اگر کسی نے سننا چاہے گا کوئی پوری شہادت میرے مصائب سے متعلق, میں نے امام رضا سے مسائل مانگے تھے. امام رضا کی بارگاہ میں گیا تھا, میں نے کہا تھا مولا آپ نے زبان دی ہے, یہ میں آپ کے جد کے مسائل پڑھتا ہوں, مولا مجھے تاثیر دیجیے. میں نے وہاں سے مسائل دی. اگر کوئی سید الشہداء کی شہادت پوری شہادت پیش کروں گا انشاءاللہ, اگر خدا نے طاقت دی زندگی دی. کل اگر کوئی چاہے تو پوری شہادت ظہر کے بعد جو پیش کروں گا, اس کے بعد میری اپنی کیفیت ہوتی ہے کہ مرنے کا جی چاہتا ہے. آج رات جناب الاسر کی شہادت پیش کرنا چاہتا. ایک جملہ جناب امام زمانہ کا. امام زمانہ کیا کہتے ہیں, زیارت نحیہ کے ذرا جملوں کو اٹھا کے دیکھیے. امام کہتے ہیں کہ اے میرے جد حسین, مجھے وقت نے آپ سے دور رکھا, میں بہت بعد میں آیا, کاش میں بھی کربلا میں آتا. اے میرے جد حسین, آپ پہ میں صبح و شام گریہ کروں گا,
اگر میرے آنسو خشک ہو گئے بدلت دموع دما تو میں ان آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا. امام زمانہ اتنا بڑا جملہ کہیں غلاف کعبہ پکڑ کے امام زمانہ جب ظہور فرمائے کہیں گے مولا اے میرے جد حسین اب میں صبح شام رہوں گا. روایت کے الفاظ میں بیٹا دیکھیے گا آرام سے میں مسائل پڑھوں گا. مولا مکہ سے مدینے آئیں گے, مدینے سے سب سے پہلے کربلا آئیں گے, نہ نجف جائیں گے نہ مشہد جائیں گے نہ سامرہ نہ قازوین نہ دمشق, سب سے پہلے کربلا آئیں گے. جب کربلا میں آئیں گے ذریعہ مقدس پہ کھڑے ہوں گے, عزاداروں کا مجمع ہوگا, سب رو رہے ہوں گے. امام زمانہ رونے والوں کو دیکھ کے کہیں گے ان پہ پابندی نہیں ہے, میرے پھپھیوں کو تازیانے مارے جاتے تھے. میرے دیکھیے گا آرام سے روئیے گا, میں بہت تفصیلی مسائل پڑھوں گا. ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے جملہ سن لیجیے گا. اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں امام زمانہ اعجاز سے معجزے سے ذریعہ مقدس میں ہاتھ ڈالیں گے, قبر مطہر میں ہاتھ ڈالیں گے, ایک ننھا سا لاشا نکالیں گے, رونے والوں کو دکھائیں گے کہ رونے والوں مجھے یہ بتا کیا ضرورت تھا. ادرکم اللہ جو مسائل پڑھوں گا. رونے والے بچے کا کیا جرم تھا, اسے کیوں شہید کیا گیا, اولاد والے بیٹھے ہیں, اپنی اولاد کو سینے سے لگا کے پیار کیجئے گا. جب گھر جائیے گا نا سینے سے لگا کے پیار کیجئے گا. اپنے بچوں کو دیکھیں اجڑ گیا دہرا کا گھرا, اجڑ گیا کہ جوان کتنی مصیبتوں سے آباد ہوا تھا, بڑی جلدی اجڑ گیا. مختار نے جب بدلے لیے سنیں گے بیٹا دیکھیں گا, میں بہت آرام سے مسائل پڑھوں گا. رات میں جاگنا ہے نا, آرام سے مسائل, میرے مسائل کو سنتے جائیے گا, ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا. میں آرام سے پڑھ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے جن کو برا لگے, جن سے برداشت نہ ہو ان سے پہلے سادات غیر سادات. میں جانتا ہوں بہت سے افراد سے مسائل برداشت نہیں ہوتے. اتنی مستورات نے کہا میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, خدا ایسی ماؤں کو سلامت رکھے جو عزادار بچے پیدا کرتی ہیں, جو عزادار بناتی ہیں بچوں کو. میری وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کو یکبر پہ قربان کرنے کے لیے تیار, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ان ماؤں بہنوں کی عظمتوں کو سلام ہے. آج سارے موجود ہیں عزاداری, اپنی ماں کا شکریہ ادا کیجئے گا. انگلی پکڑ کے لا کے عزاداری میں بٹھایا, بیٹا حسین حسین کرنا سکھایا, ماں نے نہ جانے کیا ہمیں دودھ میں پلایا. سنیں جملہ, حضرت مختار نے جب شہداء کربلا کا بدلہ لیا, کربلا کے بعد جناب مختار نے بدلہ لیا, جتنے بھی قاتلان حسین کو پکڑتے تھے پوچھتے تھے تو نے کیا جرم کیا, جو بتاتا تھا اسے وہی سزا دیتے تھے. اب میں بڑا سخت جملہ پیش کرنے والا, مجھے معاف کر دیجیے گا. ہر آدمی سے پوچھتے گئے کیا بتا تو نے کیا کیا تھا. ایک مرتبہ بزدل سے کہا بزدل تو نے کیا کیا تھا, کہا میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا تھا. ایک مرتبہ جناب مختار اونچی آواز سے رونے لگے, تو نے میرے مولا کی انگلی کو کاٹ دیا, جو انگلی کو قلم کیا تھا, کہا میں انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا, انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی, میں نے انگلی کو کاٹا. میں ہاتھ جوڑ کے ریاض کو اس کے بعد کر شامل علی میں پیش کروں گا. آگے مسائل کر ایک جملہ جس کے لیے زحمت دی ہے. سب سے پوچھتے جاتے تھے تو نے کیا کیا. ایک مرتبہ جناب مختار جس ممبر پہ بیٹھے تھے برداشت نہیں کر پا رہے تھے, بار بار کھڑے ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے, روتے جاتے تھے بے ہوش ہوتے جاتے تھے. سوال کیا, اے ابو خلیق, اے ابو خلیق, اے ظالم آدمی, اتنے تم پتھر دل ہو, تم نے اتنا ظلم کیا کربلا میں, لیکن اے ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں تجھے رونا آیا, اتنا ظلم کیا کبھی رونا آیا. ابو خلیق نے کہا ہاں مختار, ایک ایسا موقع تھا, میں تو کیا سارا لشکر یزید رخ موڑ کے رو رہا تھا. جناب مختار نے سوال کیا کب, کب جب حسین ایک ننھا سا لاشا لے کے خیمے کی طرف جا رہے تھے, وہ حسین جس نے عباس کا لاشا اٹھایا, جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا, جس نے محمد کے لاشے اٹھائے, جس حسین نے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے دبا دیے, وہ حسین جب جناب نصرت کا لاشا
مولا نے روتے ہوئے سوال کیا کہ ابو خلیل جانتا ہے میرے مولا نے 7 قدم آگے کیوں لیے 7 قدم پیچھے کیوں لیے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا. خیمے کے در پہ تم نے غور کیا؟ ہاں خیمے کے در پہ کسی بیوی کے پاؤں نظر آ رہے تھے. جناب مختار نے کہا اے ابو خلیل میرے مولا سوچ رہے تھے میں تو معصوم ہوں برداشت کر گیا میں رباب کو کیا بتاؤں گا. بس میں رونا پڑنا نصیب کا ہے. کوئی ایسا نہ ہو جو گریہ نہ کرے. جب ساتھ پیش کروں گا اسے پڑھا نہیں جائے گا. ہاتھ اور آرام سے روئیے گا. شب عاشور گزر رہی ہے. شب عاشور گزر رہی ہے. سید الشہداء بیویوں کے پاس جا رہے ہیں سب کو دلاسے دیتے ہیں. حضرات اب اسے پڑھا نہیں جائے گا بس میں شہادت پیش کر کے ختم کرتا ہوں. شب عاشور گزر رہی ہے. ایک مرتبہ اذان علی اکبر دی گئی. بیویوں نے سن لیا. حسین نے کہا آخری اذان سن لو. وہ سکینہ میرا دل کہتا بھی سکینہ کہتی ہوں کہ بابا سورہ کو بھی سنا دیتے. انوار نعمانی کے کلمات کا جملہ سن لو. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ سن لے. انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزاری سید نعمت اللہ جزاری نے لکھا انوار نعمانیہ میں ایک مرتبہ ظہر کے بعد جب علی اکبر زمین پہ گرے کچھی کا پھل لگا ہوا تھا خون بہ رہا تھا. ایک مرتبہ ایک قاصد آیا. اس نے کہا میں مدینے سے خط لایا ہوں. حسین نے خط ہاتھوں میں لیا. جملہ لکھا تھا کسی زبرہ نے فاطمہ زبرہ نے لکھا تھا بابا جب اکبر کی شادی کرنا مجھے ضرور بلا دینا. محنت دیکھیے گا سید الشہداء نے جناب علی اکبر کے خون میں خط کو سر کیا. آسے سے معصومہ کو خط دے دینا. میں کیا جواب بتاؤں؟ کہنا خط دے دینا جو خون لگا سمجھ جائے گی. محنت دیکھنا جب یہ بیویاں واپس آئی ہیں تو پوچھا زہرا کہاں ہے؟ اب جب ایک 8 برس کی بچی سامنے آئی ہاتھ میں 2 عصا تھے. کہا بابا چھوڑ گئے تھے میری بیماری ٹھیک نہیں ہوئی. حضر حکم اللہ حضر حکم اللہ مسائل پڑھوں گا. اگر کسی کو رونا نہ آئے اچھا دل ہوگا. میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے اس وقت. اگر میں رونے لگوں نہ پڑھ سکوں گا. بس میں گزر گیا زہرا کا زمان. آج رات آخری رات ہے. بیویاں بڑی حسرت سے دیکھتی تھی علی اکبر جناب زینب علی اکبر دوبارہ ماں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. ہاتھ جوڑ کے بیوی نصیب ہوگا کیا نصیب ہوگا؟ علی اکبر کے نیزے پہ سر دیکھنا نصیب ہوگا. حضرت حکم اللہ حضرت حکم اللہ. رات گزر رہی ہے. ایک ماں رو رو کے کہہ رہی ہے علی اصغر بیٹا سب مائیں اپنے بیٹوں کو گھوڑوں پہ سوار بھیجیں گی. بیٹا میں تجھے کیسے بھیجوں گی؟ بیٹا تو چل کے نہیں جا سکتا. علی اکبر علی اصغر ایک جملہ ہاتھ ہو گئی. علی اصغر میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں. بیٹا سب بیویاں یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں. یہ زہرا کے خاندان سے ہیں. بیٹا میں دور پاس سے بھی زہرا سے صدار نہیں ہوں. مجھے بیاہ کے لایا گیا تھا. علی اصغر بیٹا اگر تم نے قربانی نہ دی تو وہ کہیں کہ ماں کے دودھ کا اثر تھا. بیٹا بابا کو تیر نہ لگنے دینا. علی اصغر میرے دودھ میں حرف آئے گا. میں نے تمام کر دیا. بس میں آپ کو برداشت نہیں نہ ہو رہا. میں نے تمام کر دیا. وہاں تک کرتے جائے گا سنتے جائے گا سنتے جائے گا.
دامن ہٹایا، ننھا سا بچہ ہاتھوں پہ اٹھایا، بچے نے حسین کی مظلومیت کی گواہی دی، زبان کو ہونٹوں پہ پھیرا۔ امام حسین نے کہا اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، اس بچے نے کوئی قصور نہیں کیا، اگر تم سمجھتے ہو میں اس کے نام سے پانی پی لوں گا، ادھر دیکھیے گا میں بچے کو زمین پہ لٹائے بیٹھا ہوں، تب بھی ریت پہ حسین نے بچے کو لٹایا۔
ہوئی سارے اصحاب کے لاشیں اٹھا لیے گئے. جناب عباس کا لاشہ اٹھا لیا, علی اکبر کا لاشہ اٹھا لیا, ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی آدمی تھا. بس خدا کی قسم, مجھے منبر کی قسم ہے, 2 لاشیں پامال ہوئے, ایک حسین زہرا کا نام, ایک علی اصغر رباب کا نام. آخری جنہوں نے دیکھا میں تمام کر ہاتھوں نے آخر جملے سن لے, خیموں کو آگ لگ گئی. 11 محرم کا دن نکلا, ظالموں نے سر